ملک بھر میں 75واں جشن آزادی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ لاہور کے ایوب اسٹیڈیم میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے پرجوش نعروں سے دفاع وطن کے عزم کا اظہار کیا۔ مملکت خداداد پاکستان کے 75 سال ڈائمنڈ جوبلی پر سب خوشی سے نہال۔ وطن عزیز کے یوم آزادی پر بچے بڑے سبھی خوشی سے سرشار۔ شہر شہر کریا کریا سب حلالی پشموں کی بہار۔ سرکاری نجی عمارتوں اور گلی محلوں میں جھنڈے اور جھنڈیاں آویزاں۔ ملک بھر میں آتش بازی اور چراغاں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور اور دیگر شہروں میں عمارتیں سبز اور سفید برقری قمقموں سے سج گئیں۔ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والے کہ میں روس کیوں گیا؟ کیا میں ان کا غلام ہوں؟ کہ صدر پوٹن سے میں نے بات کی تھی، وہ تیار تھے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ یہ جو نواز شریف اور آصف زرداری، ان کے منہ سے چوں نہیں نکلتی تھی کیونکہ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے تھے۔ اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے روس گیا تھا، چاہتا تھا سستا تیل ملے۔ امریکہ اتنا ناراض ہوا، کہا عمران خان نے حکم نہیں مانا، اسے ہٹا دو۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں جشن آزادی پر جلسے سے خطاب۔ بولے روس سے 30 لاکھ ٹن سستی گندم بھی خریدنا چاہتے تھے۔ روسی صدر پیوٹن مدد کرنے کو تیار تھے۔ امپورٹڈ حکومت میں روس سے سستا تیل خریدنے کی ہمت نہیں۔ نواز شریف اور زرداری کو امریکہ نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا۔ انہوں نے امریکہ کو ڈرون حملوں سے کبھی نہیں روکا۔ وہ اپنی قوم کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان کے فوج کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ جو لوگ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ناکام ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب۔ مزید کہا، جنہوں نے 25 مئی کو پی ٹی آئی کارکنوں پر ظلم کیا ان سے بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایسا بدلہ لیں گے ان کی ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی۔ رانا ثناءاللہ سن لیں، ان کے خلاف کیس بن رہے ہیں، وہ سلاخوں کے پیچھے جانے والے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر مساق معیشت کی پیشکش۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کہا، پہلے اپوزیشن لیڈر کے طور پر پیشکش کی تھی، اب بطور وزیر اعظم پیشکش کرتے ہیں۔ معاشی آزادی کے بغیر حقیقی آزادی غیر اہم ہے۔ سابق حکومت نے ملک کو معاشی محتاج بنایا، اب ملک کو معاشی خود انحصاری کے راستے پر لے کر جائیں گے۔ آج دیگر کئی بحرانوں کے ساتھ ملک کو جذباتی بحران کا بھی سامنا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا عمران خان اور پرویز الہی کے خطاب پر رد عمل۔ اپنے بیان میں کہا، لاہور میں عمران خان کے خطاب میں کانسرٹ، محفل قوالی اور آتش بازی دیکھنے کے علاوہ متکبرانہ، خود پسندانہ اور جھوٹ پر مبنی گفتگو سنی۔ فتنہ خان کے پاس پچھلے 26 سال سے ایک ہی اسکرپٹ ہے۔ اللہ کے گھر دعا ہے کہ اس جھوٹ، فریب، گمراہی اور ایمانی فتنے سے اللہ تعالیٰ وطن عزیز اور پاکستانی قوم کو محفوظ رکھے۔ 10 کروڑ لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حکومت نے بجلی 9 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا لال حویلی پر جلسے سے خطاب۔ بولے غریب آدمی مکان کا کرایہ نہیں دے سکتا اور حکمرانوں کے لندن میں محل ہیں۔ عمران خان کی نااہلی کا سوچنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ 13 جماعتیں اکٹھی ہو کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب مل کر اس پاکستان کو بچائیں۔ اگر غریب عوام نے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لیے تو زرداری نواز شریف کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی۔ جشن آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی، وزیر اعظم شہباز شریف آج قومی ترانے کی نئی ریکارڈنگ کا افتتاح کریں گے۔ نئی ریکارڈنگ میں مسلح افواج کے بینڈز نے بھی حصہ لیا۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں کہا، 68 سال بعد قومی ترانے کے الفاظ اور ساز نئے انداز میں قوم کی آواز بننے جا رہے ہیں۔ خوبصورت پیشکش اور تاریخی لمحات کو قوم کے نام کرتے ہیں۔ وزارت اطلاعات، اسٹیئرنگ کمیٹی، ISPR سمیت پوری ٹیم کو شاباش۔ پاکستان زندہ باد۔
पाकिस्तान के 75वें योम आज़ादी पर पूरी कौम का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को सलाम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बलबला अंगेज़ क़यादत, जुर्रत और तदब्बुर के नतीजे में 1945 में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल पाक फ़िज़ाइया का गोल्डन जुबली की मुनासबत से मेले नग़मा जारी। नग़मे में पाक फ़िज़ाइया के बहादुर शाहीनों को ख़िराज तहसीन पेश किया गया। पाक बहरिया की जानिब से यौम आज़ादी की मुनासबत से ख़ुसूसी वीडियो जारी की गई। वीडियो में नामवर शख्सियात की जानिब से वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया। सेशन कोर्ट का शहबाज गिल के ड्राइवर के बरादरे निस्बती को रिहा करने का हुक्म। मुलजिम नुमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। कहा, मुद्दई एहलकार का बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, न ही मुलजिम का कोई खास किरदार साबित हुआ। अगर शवाहिद मिल जाएं तो अदालत की इजाज़त से मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी जानिब शहबाज गिल के रिमांड की सदा मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर पीर को समाअत होगी। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की क़यादत में रावलपिंडी में रैली। लियाकत बाग से बरास्ता मरी रोड फैज़ाबाद पुल तक रैली निकाली गई। साद रिजवी ने फैज़ाबाद पहुंचकर नजरिया पाकिस्तान रैली के शुरका से खिताब किया। फैज़ाबाद पुल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। फैज़ाबाद पुल पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने संभाली। खुफिया दस्तावेजात का पिंडोरा बॉक्स ट्रंप के गले पड़ गया। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ जासूसी एक्ट के तहत तहकीकात। अमरीकी दिफाई मालूमात किसी दूसरे मुल्क के हाथ लगने के इम्कानात का भी जायजा लिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप जंग जैसे हसास मौजू पर खुलेआम मीटिंग करते थे, जहां गैर अमरीकी हुकूमती एहलकार मुशाहिदा और तस्वीर खींच सकते थे। 2019 में चीनी खातून ने अंगूठा स्कैन करके एक क्लब में दाखिल होने की कोशिश भी की थी। कौमी असम्बली हॉल में अरकान पार्लियामेंट का डायमंड जुबली कन्वेंशन साया खुदाए जुलजलाल के उन्वान से कन्वेंशन से अरकान पार्लियामान का खिताब। सेशन के बाद अशाइया और सकाफती शो का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन का दूसरा सेशन रात 10 से पौने 12 बजे तक हुआ। 12 बजे पार्लियामेंट हाउस के बाहर आतिशबाजी का मुजाहरा। मुश्तरका एलामिया की मंजूरी रात 12:10 पर कौमी असम्बली हॉल में दी गई। आज़ादी का जश्न मनाएं हमारे संग, अपना घर सजाएं, सब्ज हलाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनवाएं। अपनी खूबसूरत तस्वीर बनाएं और भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 0331920268 पर या ट्विटर और फेसबुक पर आज़ादी डे विद 92 न्यूज़ हैशटैग करें। हम दुनिया को दिखाएंगे।